اچھا ادھر دیکھو، ادھر غور سے سنو، ذرا توجہ سے بات سنو. اب قرآن مجید میں کچھ لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں، اس کے بعد زمین کا ذکر ہوا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ زمین کا ذکر کیوں ہوا؟ سمجھ گئے بات آپ؟ جیسے مثال کے طور پر فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین پر تکبر کیا. تو تکبر تو دل کے اندر ہوتا ہے، زمین کیوں کہا؟ یہ سمجھنا ہے. سنو، جو لوگ قرآن کو گہرائی سے نہیں سمجھتے نا، تو پھر ایسی ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. ذرا توجہ سے سنو، اب پڑھو. دیکھو پہلے دیکھو ہون ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ہون. دیکھو ہان، ہائی لائٹ کرو بھائی. ہان یہون، ہون کا مطلب ہے نرمی، تذلل، انکسار، عاجزی، وقار، سنجیدگی، متانت. اچھا ہین، اسی سے ہین ہے ہلکا، آسان، معمولی. اہون کا مطلب ہے بہت آسان. ادھر دیکھو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے. دیکھو ادھر دیکھو، اب یہاں مومنین نہیں کہا، اچھا عباد اللہ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ لکھو جو اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے. عباد الرحمن کا مطلب جو رحمت الہی کے حقدار بندے ہیں، ان کا حق ہے کہ اللہ کی رحمت ان کو مل جائے. رحمان کے بندے ہیں نا، تو وہ زمین پر یمشون علی الارض ہونا. اچھا ادھر دیکھو، جو چال ہوتی ہے نا، چال لکھ لو یہاں. چال آپ کی باطن کی آئینہ دار ہوتی ہے. چال آپ کے باطن کی آئینہ دار ہوتی ہے. اچھا دیکھو آپ کی کبھی دیکھو لو، تم بیوی سے کہو کہ تمہاری ویڈیو بنا لے. بیوی سے کہے کہ بیگم تم میری ویڈیو بنا لو. پہلی تاریخ کو جب میں تنخواہ آتا ہوں نا، تو تم ایسا کرو، اوپر کھڑکی میں بیٹھ کے میں دیکھو کہ میں کس طرح آ رہا ہوں، اور آخری تاریخوں میں میری ویڈیو بنا کے دیکھو کہ میری چال کیسی ہوتی ہے. نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اچھا دیکھو الیکشن سے پہلے تم لوگوں دیکھو، امیدوار ہے نا الیکشن کا کینڈیڈیٹ، اس کی الیکشن سے پہلے کی چال دیکھو، جیتنے کی بات چال دیکھو، اس کو ہارنے کے بعد کی چال دیکھو. تم خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. چال باطن کی آئینہ دار ہوتی ہے. اندر دیکھو، اندر کی چیزیں باہر جھلکتی ہیں نا. اندر بیماری یہاں ہے، بیماری یہاں ہے نا. پیسہ آ گیا، نو دولت کی ہے، پیسہ ایک دم آ گیا نا، چھلکتا ہے. وہ دیکھیں گے کیا کرے گا. وہ چھوٹے گاؤں کا پینڈو دیہاتی ہے نا، ایک دم اس کے بعد 1 کروڑ روپیہ آ گیا. پینڈو ہے، اس کو دیکھیں گے، اس کے کپڑے زرق برق ہو گے، سوبر کپڑے نہیں پہنے گا. پتہ چل جائے گا کہ پینڈو ہے. نو دولتی فوراً پتہ چل جائے گا. اس کا خاندانی نہیں، اس کو پتہ چل جائے گا خاندانی آدمی نہیں ہے یہ. اچھا گھر کے اندر فرنیچر دیکھیں گے نا، تو فرنیچر بتائے گا کہ خاندانی آدمی نہیں ہے یہ. تو اندر جو کچھ ہوتا ہے باہر اس کی جھلک آتی ہے. تو اللہ کے بندے نرم چال چلتے ہیں، عاجزی ہوتی ہے، انکسار ہوتا ہے. اکڑتے نہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی ہوتی ہے. السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے ہیں، کیا ہیں.
اچھا ادھر دیکھیں، اب دوسری بیماری ہے تکبر فی الارض، استکبار فی الارض. دیکھیے ذرا پڑھ لیجیے یہاں، تکبر دراصل ایک نفسیاتی، نفسی اور قلبی بیماری ہے. انسان خواہ مخواہ، یعنی سائیکولوجیکل اینڈ سائیکیٹرک، خواہ مخواہ اپنی حسن، اپنی دولت، اپنے منصب، عہدے، یعنی آپ کا جو پورٹ فولیو ہے، اپنے علم کا غرور، اپنی ذہانت کا غرور، اپنی عبادت کا، اپنی اولاد کا، جائیداد کا، نسب وغیرہ پر ناز کرنے لگتا ہے. اچھا BMW کار، اس کا الگ تکبر ہوتا ہے. بڑا مکان ہے، اس کا تکبر الگ ہوتا ہے. MNA بن گیا نا، جھنڈا لگا کے، اس کا تکبر اور ہوتا ہے. کلف لگے کپڑے پہنے گا، اس کو علم کا غرور الگ ہوتا ہے، عہدے کا الگ ہوتا ہے. اور خوبصورتی، وہ تو بتا ہی دیا میں نے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. قدم رک رک کے اٹھتے ہیں، کمر بل کھائی جاتی ہے. جی چلیے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں. دیکھیے اگر حسن ہے آپ کا، اللہ کی طرف سے، اگر دولت ہے اللہ کی طرف سے ہے. اچھا آپ ذہین ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. علم آپ کو اللہ نے دیا، اللہ کی طرف سے، جب چاہے چھین لے. تو کیا ہمارے پاس جتنی چیزیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں نا، پھر اترانا کیوں، اکڑنا کیوں؟ اچھا یہ دل میں ہوتا ہے نا پہلے، اس کے بعد زمین پر آتا ہے. دل سے زمین کے اوپر آتا ہے. اچھا زمین پہ آتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ زمین پہ آتا ہے کیا مطلب ہے؟ لیڈرشپ میں آتا ہے، سیاست میں آتا ہے. زمین سے ہے. زمین کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں پہ چودراہٹ ہے نا، یہ ذات تک نہیں ہے. اب یہ پوری قوم پر اس کا غرور مسلط ہوتا ہے. اسی لیے تو میں نے ہیڈنگ بنائی ہے زمین کی. اچھا ادھر دیکھیے، اللہ تعالیٰ متکبر ہے. آپ نے پڑھا نا، واللہ لا الہ الا اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. وہ دیکھو، وہ فی الواقع بڑا ہے، وہ تنہا ایک ذات ہے جسے بڑائی زیب دیتی ہے. دیکھیے مجھے تکبر زیب نہیں دیتا کیونکہ میں بڑا نہیں ہوں. وہ واقعی بڑا ہے، اس کو بڑائی زیب دیتی ہے. اللہ اکبر. اچھا اللہ تعالیٰ اکبر ہے، یعنی سب سے بڑا ہے، علی ہے، کبیر ہے. جیسے وہاں سورہ لقمان نے کہا ان اللہ هو العلی الکبیر. اکبر بھی، سنو، کبیر بھی ہے، اکبر بھی ہے، اور متکبر بھی. دیکھ رہے ہیں تینوں کا مادہ کیا ہے؟ کاف بے رے. لکھ لو یہ، اکبر بھی ہے، کبیر بھی ہے، متکبر بھی ہے. دوسرے اگر بڑے بنتے ہیں جچتا نہیں، جچتا نہیں. اللہ کو جچتا ہے، وہ بڑا ہے، واقعی بڑا ہے. تکبر اسے زیب دیتا ہے. اچھا آپ دیکھیں، فرشتے عبادت میں استکبار اختیار نہیں کرتے اور تھکتے بھی نہیں. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ، جو فرشتے اس کے پاس ہیں، لا يستكبرون عن عبادتی، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہو. ولا يستحسرون، اور تھکتے بھی نہیں. مسلسل کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، تھکتے نہیں اور شرم محسوس نہیں کرتے. دیکھو اب ذرا غور سے سنو، اب اس کو سمجھیں گے تو یہاں لکھ لو تم سپر پاورز، اور اوپر سپر پاور لکھا ہوا ہے نا میں نے. امریکہ کا تکبر لکھو اب یہاں، امریکہ، روس کا تکبر، برطانیہ کا تکبر. ادھر دیکھو، عاد، فاما عاد، عاد کی قوم، حضرت ہود کی قوم. ادھر دیکھو، فاما عاد فاستکبروا فی الارض، فاستکبروا فی الارض.
یہ مولوی صاحب نہیں سمجھ سکتے، سیاست چاہیے آپ کو سمجھنے کے لیے. فاستکبروا فی الارض، زمین پر تکبر کیا. اس کے بعد کیا ہوا سنیے، وقالوا، اور کہنے لگے من اشد منا قوتا، لکھ لو ہم سے بڑی سپر طاقت کون ہے. من اشد منا قوتا، من اشد منا قوتا. ادھر دیکھو بورڈ کی طرف دیکھو، ادھر دیکھو ادھر. اب یہ یمن ہے نا، اور یہ ہے سلطنت عمان، اور یہاں دبئی ہے آپ کا. یہ لوگ یہاں اس علاقے میں تھے. یہ عاد کی قوم، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی عاد. یہ ان کو ہوا کے ذریعے سے مارا گیا ان کو. تو ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اچھا بڑی بڑی اونچی ان کی قد بہت بڑے تھے، 8 فٹ 10 فٹ کے بڑے لوگ تھے یہ. دوسری چیز اونچے مکانات بناتے تھے. لم یخلق مثلها فی البلاد. اچھا اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اچھا یہاں کیا کرتے تھے، ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے. یہاں جا کے لڑکیاں اٹھا لیتے تھے، وہاں سے بھینسیں اٹھا لیتے تھے، گائے اٹھا لیتے تھے، بکریاں اٹھا لیتے، سونا چاندی چیز اونڈا کر دی. اور کہتے کیا تھے، من اشد منا قوت. اچھا اب سنو، اب نئے گنڈے کیا کرتے ہیں، لکھ لو پہلے تم لوگ. آد کے گنڈے کیا کرتے تھے، لکھو بکریاں، عورتیں، مویشی، سونا چاندی چھین لیتے تھے. اب سنو، اب ماڈرن گنڈے کیا کرتے ہیں، پیٹرول، سونا، مائنز، کوئلہ. پہلے یہ دیکھو آج سے 200 سال پہلے انگریز انڈیا سے کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو، سمندری جہاز میں کوئلہ بھر کے لے کے جاتے تھے. ان کی مشینیں ساری کوئلے سے چلتی تھی. اب آج کل کیا کرتے ہیں، پیٹرول. فوجیں اتار دی انہوں نے سعودی عرب کے اندر، وہاں حفر الباطن میں، کنگ خالد ملٹری سٹی میں، سارے کویت میں وہ ان کی فوجیں موجود ہیں، عراق میں ان کی فوجیں موجود ہیں، ہر جگہ ان کی فوجیں موجود ہیں. گنڈے اتار دی. تو یہ سنو، یہ عالمی گنڈے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں. پھر قرآن کو پڑھو. اچھا تم لوگ کم سے کم ایک قرآن پڑھنا ہے. تم لوگ فضول گپ شپ مت کرو. یہاں سے کلاس میں جب بھی وقت ملا، مغرب کے بعد، افطار کے بعد یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھنا شروع کر دو. تراویح کی پہلے سے تیار ہو، قرآن سے تمہارا تعلق ہو جائے. خوب پڑھو، خوب پڑھو، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. اچھا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. یہاں تکبر سنی زمین پہ ہے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ کا مطلب ادھر دیکھو، فَاسْتَكْبَرُوا فِي السَّعُودِيَّ. سعودیہ میں آ گئی نا فوج ان کی. فَاسْتَكْبَرُوا فِي ویتنام، فَاسْتَكْبَرُوا فِي جاپان. لکھ لو یابان. جاپان پہ بم برسایا نا انہوں نے. ویتنام پہ 20 سال بمباری کی، 55 سے 75 تک 20 سال مارا. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں. افغانستان میں 20 سال بیٹھے رہے، 2000 سے 2020 تک 20 سال بیٹھے رہے. 55 سے 75 تک 20 سال ویتنام پہ بمباری کی. تو دیکھو یہ کیا ہے، یہ زمین پر تکبر. دیکھو مولوی نہیں سمجھیں گے ان کو، اس آیت کو نہیں سمجھتے مولوی. مولوی کی جھگڑے یہی ہوتے ہیں کہ 8 تراویح یا 20 تراویح. ارے بھائی 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 بھی، اور 20 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے 2 پڑھتے جاؤ. 2 بجے شروع کرو، 22 ہو گئے، 24 ہو گئے، 30 ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں. 2 پڑھتے جاؤ، انلمیٹڈ. 20 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. 12 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، نفل نماز ہے. جھگڑ نہیں سکتے، سمجھے. 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 بھی، لیکن جھگڑ نہیں سکتے. لڑائی کرنا حرام ہے. اچھا ادھر دیکھو، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہ. کیا وہ غور نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوۃ.
دیکھو امریکہ کبھی غور نہیں کرتا کہ اللہ ہم سے بڑا ہے، اللہ کی قوت ہم سے بڑی ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ ہمارے دلائل کا انکار کرتے تھے. آج کی بات ہو رہی ہے، لیکن بات ہر زمانے کے سپر پاور سے ہو رہی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات تم لوگوں کے؟ یہ دیکھو استکبار فی الارض، سمجھ گئے؟ تکبر فی الارض. تکبر کس کو زیب دیتا ہے؟ دیکھو یہاں اللہ کا مقابلہ ہے سیاستدانوں سے، اللہ کا مقابلہ ہے ہٹلر سے، اللہ کا مقابلہ ہے ایزن ہاورڈ سے، اللہ کا مقابلہ ہے مسولینی سے، اسٹالن سے. چلیے آگے جائیے ذرا. 3 رکنی فرعونی قیادت. دیکھو ٹرائے کا تھا، ادھر دیکھو پہلے ادھر بورڈ کی طرف، یہ ٹرائنگل تھا ان کا، اوپر تھا فرعون اور ایک وہ قافلی کا قارون اور دوسرے جہامان. دیکھیے ذرا، وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ موسیٰ ان کے پاس کھلے دلائل لے کے آئے تھے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، دیکھو زمین میں تکبر کیا. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ دیکھو یہ تکبر سنو، یہ سنیے چھوٹے آدمی کا تکبر نہیں ہے، یہ غریب کا تکبر نہیں ہے، یہ کلرک کا تکبر. بعض کلرک ہوتے ہیں نا، چھوٹے کلرک ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی غرور ہوتا ہے. اچھا ایک ماسی گھر میں کام کرتی ہے نا آپ کی، اس کے اندر بھی غرور ہوتا ہے. نوکر ہوتے ہیں چھوٹے. میرے پاس ایک کوک تھا، بڑا متکبر آدمی تھا. وہ کہتا تھا یہ نہیں بناؤں گا، وہ نہیں بناؤں گا. بھائی اس کو کہتے تھے کہ یہ بنا دے. سر میں آج یہ نہیں بنا دوں گا. بڑا متکبر آدمی تھا. ہاں لیکن سنو یہ چھوٹے لوگوں کا تکبر نہیں ہے. جب زمین کی بات ہو رہی ہے، وہ تکبر ایک آدمی پہ چلا رہا ہے نا، میں بوڑھا آدمی ہے میرے اوپر تکبر چلا رہا ہے. وہ چلا لے بھائی، کتنے دن چلا لے گا، چلا لے تو ٹھیک ہے، جو پکانا ہے پکا لے تو. اچھا فاستکبر. اچھا اب دیکھیے بنی اسرائیل کا استکبار، انہیں آیات سے متنفر کر کے نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. اچھا دیکھو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ. ان کو تورات دی گئی اور اس میں ہر چیز لکھ دی گئی اور کہا گیا اس کو مضبوطی سے تھام لو. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ. دیکھو لکھ لو انڈر لائن، ہولڈ اٹ فرملی، ہولڈ تورات فرملی، تورات کو مضبوطی سے تھام لو. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. اچھا اور اس کو خوبصورت طریقے سے ان پر عمل کرنا. اور اس کے بعد سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِهِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. تو لیکن وہ لوگ زمین پر ناجائز تکبر کرنے والے تھے. اب اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان کو فاسقین کا گھر میں دکھاؤں گا. اور سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِي، اور میں اپنے دلائل سے ان کو باخبر کروں گا. اچھا اب ادھر دیکھیے قریش کا استکبار. اچھا ایک اور بات میں یہاں ذرا تھوڑی سی آپ لوگ لکھ لیجئے. ایک پہلے بھی میں نے بتائی تھی، بہت اہم بات ہے. دیکھو دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ قریش ہے.
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ ہے فرعون۔ لکھ لو بھائی، یہ ذرا آیت کو ذرا سمجھاتا ہوں۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے تم لوگوں کی طرف ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، دیکھو ادھر دیکھو، اے قریش کے لوگوں، ہم نے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف بھیجا جیسے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ یہاں حضرت موسیٰ کا نام نہیں ہے، چھپا ہوا ہے۔ ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے پھر ان کو دبوچ لیا۔ أَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، کیا مطلب ہے ادھر؟ کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ مطلب ہے کہ تمہارے رویے بھی بالکل فرعون کی طرح ہیں۔ ہم نے پہلے ایک ان کی طرف، فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، تم بھی فرعون ہو، ان کو پکڑ لیا ہے، کیا تم کو چھوڑیں گے؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذنا اخذا وبیلا۔ کیا قرآن کا انداز ہے! تو اس میں سمجھو کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ہر زمانے میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ ایک نبی کی لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک نبی کے خلاف لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک فرعونی لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک اس کی مخالفت۔ یہاں دیکھو پھر وقارون وفرعون وہامان وقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض۔ قرآن کو سمجھو۔ اچھا قرآن کو لیڈرشپ دیکھو، اچھی لیڈرشپ کون سی ہے، بری لیڈرشپ کون سی ہے؟ تکبر۔ اچھا جتنے ماشاء اللہ کے لیڈر ہوتے ہیں، چاہے وہ ایوب خان ہو، چاہے وہ یحییٰ ہو، چاہے وہ مشرف ہو، چاہے ہٹلر ہو، چاہے وہ یہ عبد الفتاح سیسی ہو، صدام حسین ہو، کرنل قذافی ہو، یہ سارے ڈکٹیٹر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فاستکبروا فی الارض۔ اچھا ادھر دیکھیے قریش کا استکبار، واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض۔ اچھا یہ قریش کے لوگ کہتے تھے، قسمیں کھا کھا کے کڑی کڑی کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آیا تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ بن کے دکھائیں گے۔ تو جب ان کے پاس آ گیا اس سے دور بھاگنے لگے۔ کیوں؟ استکباراً فی الارض، وہ زمین پر اپنی چودراہٹ چاہتے تھے۔ لکھ لو یہ، وہ استکباراً فی الارض کا مطلب ہے زمین کی چودراہٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جی وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بنی اسرائیل میں تو بہت سارے پیغمبر آتے گئے نا، موسیٰ اور ہارون اور سلیمان اور داؤد اور عیسیٰ سب آتے گئے، بنی اسماعیل میں کوئی نہیں آیا ایک لمبے عرصے تک۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو ہمارے کتاب سے اہدا ہوتے، زیادہ بہتر بن کے دکھاتے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر نفرت، ان سے بھاگ رہے ہیں۔
کیوں؟ استکبارن فی الارض، زمین کی چودراہٹ، ومکر السیء، اور سازشیں کرنے لگے بری بری، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، بری سازشیں خود ان کے خلاف جاتی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے آخری بات، مترفین کے استکبار کی سزا۔ مترفین یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، خوشحال لوگ، پیسے والے۔ سنو، مترفین کا مطلب ہوتا ہے زمیندار، انڈسٹریلسٹ، پیسے والے، اور عیاش جو ہوتے ہیں نا، وہ مجرے کرا رہے ہیں، گانے کرا رہے ہیں، اس طرح کے پیسے خرچ کر رہے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں کر رہے ہیں، یہ لوگ مترفین، عیش میں مگن، عیاشی میں مگن، مترفین۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اچھا کیا تم لوگ وہ دنیا کی خوبصورت زندگی چھوڑ کے آئے ہو، بڑے مزے کر لیے تم نے وہاں، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابِ الْهُونِ، آج تم لوگوں کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ہون، ہون جو ہے یہ اہانت سے ہے، اہانت۔ اچھا، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، یہ ذلت کا عذاب کیوں ہے؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض، انڈر لائن کرو، استکبار فی الارض کو انڈر لائن کرو۔ دیکھو ایک بات ذرا سمجھو، پورے قرآن میں آپ کو لیڈرشپ ملے گی، لیڈرشپ ملے گی کہ یہ عوام کیا ہے، سنو، وہ بلائنڈ فالوورز ہیں، اس طرف اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے، اس طرف بری لیڈرشپ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر وہ اچھی لیڈرشپ کی طرف کی پیروی کرے نا، وہ قوم ترقی کر لیتی ہے، اور بری لیڈرشپ کی پیروی کرتی ہے تو تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن کا۔ چلیے آگے جائیے، آگے مرحا، دیکھیے مرحا، مرحا یمرح کا مطلب ہے اترانا، مٹکنا، خوشی سے آپے سے باہر ہو جانا، شیقی کا اظہار کرنا، اترانا، مٹکنا، یہ ایک منفی اور ناپسندیدہ رویہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، اِنَّكَ لَن تَقْرِقَ الْأَرْضِ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم دیکھو نہ، اتنی بڑی زمین پر اتنے بڑے پہاڑ ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کیوں اتنے اکڑتے ہو؟ زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ آگے دیکھیے حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دیکھو یہ تسعیر اصل میں تو اونٹوں کی بیماری ہوتی ہے جس میں اس کے گال پھک جاتے ہیں، تو بیٹا گال پھلا کے نہ رہنا۔ اچھا پیسے والا ہوتا ہے نا، کسی سے بات نہیں کرتا ہو، اپنی جگہ بیٹھا رہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اپنی جگہ بڑا تکبر میں رہے گا، میں بہت بڑی چیز ہوں۔ تو دیکھو وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گال پھلا کے بات مت کر بیٹے۔ حضرت لقمان بیٹے کو کہہ رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ بالکل ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی نفرت کرتا ہے جو فخر جتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، مختال ہیں، فخور ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ پوری کیا ہے سن لیجئے، یہ دل کی بیماریاں ہیں، دماغ کی بیماریاں ہیں۔
اللہ تعالیٰ سنیے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے کہ ہم عاجز بن کے رہیں، اللہ کے بندوں کے سامنے اچھے رہیں، اچھی بات کریں، نرمی اختیار کریں.